اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین وبعد۔ ایک بار کتاب الٹے پاسے بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ تعارف پڑھتے ہیں بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان رحیم ہے۔ مانا کرو۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان رحیم ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر۔ قولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوال کا جواب۔ ابتدا کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ کے ساتھ اپنی کتاب کی، اتباعاً اقتفاءً امتثالاً، کہ خیر الکلام کی اتباع کی ہے یعنی قرآن پاک کی، اور اجماع فعلی کی تابعداری کی ہے کہ سارے لوگ جب کتابیں شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو اجماع فعلی ہے سارے مصنفین کا، اس کی اکتفا کی ہے من الکلام یعنی ان کی کلام سے، اور یہ امتثال ہے، عمل کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر،
کل امر ذی بال، ہر امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع۔ اس حدیث کو ذکر کیا عبد القاہر رہاوی رحمہ اللہ نے اپنی اربعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جیسا کہ نسبت کیا اس کو عبد القادر نے نسبت کی اس کی سیوطی رحمہ اللہ نے ان کی طرف، عبد القادر کی طرف جامع صغیر میں، کہ انہوں نے یہ حدیث نکالی ہے، علامہ سیوطی کی ہے جامع صغیر۔ اچھا جی ایک منٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عبد القادر بن عبداللہ فہمی رہاوی حرانی ابو محمد محدث الجزیرہ، کانا مملوک لواحد من اکابر الموصل دار البلاد، واخذ عنہ حفاظ الحدیث، قیل لہو تالیف کثیرہ، اربعین متباینات الاسناد والحدیث، 2 جلدوں میں، بڑی کمال کتاب ہے۔ المادے والممدو، الفرائض والحساب، بھی ان کتابوں کے اندر یہ تعارف ہے جی۔ جامع صغیر اس کی شرح بھی ہے فیض القدیر، اس میں انہوں نے اعتراض کیے ہیں، لیکن وہ آگے جا کر علامہ تاج الدین سبکی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مرتبہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے، اگرچہ اختلاف ہے سندوں میں، لیکن یہ جو حدیث ہے نا بسم اللہ سے آغاز والی، یہ مرتبہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اور نسبت کی وناسبہ السیوطی ایضاً تدریب الراوی، ان کی شرح تقریب النووی کی، اس میں انہوں نے جو یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نسبت کی ایسی حدیث کی ابن حبان کی طرف، لیکن اور وفی روایت نسبت کی اس کی علی قاری مکی نے مرکات المفاتیح شرح مشکات میں جامع خطیب بغدادی کی طرف جی۔ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، یہ لفظ ہے جی۔ اے قلیل البرکت، اے معدوم البرکت۔ وقیل انہ من البتر، بتر بمعنی قطع، شے کے کمال اور پورا ہونے سے پہلے شے کو کاٹ دینا جی۔ اچھا جی، مسئلہ کیا بسم اللہ جز ہے کتاب سے؟ ایسی کتاب جو شروع کی گئی ہے بسم اللہ کے ساتھ، تو کیا بسم اللہ اس کتاب کی جز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ با جو ہے نا بے بسم اللہ، با حدیث شریف میں اگر بنائی جائے صلہ بدایت کا جی، تو پھر جزئیت ازر ہے کہ پھر ابتدا یہاں سے ہوئی، اور اگر معنی ہو با کا مستعیناً متبرکاً، کہ اللہ کے نام کے ساتھ مدد اور برکت حاصل کرتے ہوئے میں اگلی کتاب شروع کرتا ہوں، تو اب عدم جزئیت ازر ہے، کیونکہ اب بسم اللہ علیحدہ ہوگی جی، اور ازر ان دونوں کا وہ آخر ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے مدد اور برکت حاصل کی جاتی ہے جی۔ اب اس کے ساتھ مندفع ہو گیا مشہور اشکال تعارض بین حدیثہ الابتداء بالبسملہ و بالحمدللہ، کتنی بار پڑھے کہ بھئی اس میں جو ہے نا وہ 3 قسمیں بھی بنائی ہیں، تو یہ بسم اللہ جو ہے یہ خارج ہو گئی، الحمدللہ جو ہے وہ داخل ہو گئی جی۔ تو ایک میں ابتدا جو ہے وہ خارجی کے ساتھ، ایک میں ابتدا داخلی کے ساتھ ہے۔ اس کے اور بھی جواب ہے مذکورہ فی موضع۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمدیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ مانا کرو، تمام حمدیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ قولہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اقتباس ہے خیر الکلام سے۔ اقتباس ہوتا ہے دوسرے سے فیض حاصل کرنا، چونکہ قرآن مجید جو ہے اس کی ابتدا
بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے ہے، تو اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ کے بعد اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ ہے رب العالمین سے کیا، اور اتباع بھی ہے خیر الکلام کی، اور حدیث شریف پر عمل بھی ہے کل امر ذی بال لا لذی بال، جائز کام محتم بشان، کہ لا یبدأ فی بحمد اللہ فہو اقطاع، ابھی معنی پڑے اقطاع کا، قلیل الابتر کا، تو اقطاع میں نے کٹا ہوا، وہی کہ وہو القطع قبل تمام الکمال۔ یہ ابو داود، ابن حبان، ابن ماجہ، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے سنن کبریٰ میں جی، صحیح ابن حبان میں، اور بھی نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہو جی۔ اچھا جی، ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ لفظ ہیں لا یبدأ فیہ بالحمد للہ، جی اتنے نا لا یبدأ فیہ بحمد اللہ ہے، اندے وچے بالحمد للہ ایشا بس۔ اور ایک روایت میں فہو اجزم، اور سنن ابی داود میں یہ لفظ ہیں کل کلام لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اجزم، سب کا معنی قریب یہ اجزام سے۔ اچھا جی، اور علامہ رحاوی کی روایت میں ہے لا یبدأ فیہ بذکر اللہ فہو اقطاع، جی اس میں یہ لفظ ہیں کل حدیث، ہر بات ذی بال لا یبدأ فیہ بذکر اللہ، تو وہ بات کیا ہوتی ہے؟ فہو ابتر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو دیکھو نا کتنی باتیں جائز، ان میں اگر الحمدللہ نہیں ہے تو وہ بات کیا ہے؟ بے برکت ہو گئی ہے جی۔ تو یہ بسم اللہ بھی الحمدللہ بھی، اس کے بغیر ہماری ساری باتیں ہیں جائز وہ، لیکن ان کے بغیر ہیں جی۔ والصلاۃ، اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی ساری آل پر جو طیبین ہیں طاہرین ہیں، معنی کرو۔ اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی ساری آل پر جو طیبین طاہرین ہیں۔ قولہ والصلاۃ، سوال کا جواب، اس میں بھی امتثال لحدیث ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ کے لفظ بھی ہیں، فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکت، سنیں جی۔ اور دیکھو نا فی الارشاد فی معرفت علماء الحدیث الخلیلی، جامع کبیر اخرج دہلی، تو ضعیف ہے جداً جی، لیکن جو ہے نا اس پر عمل کرنا منع نہیں ہے جی۔ عمل ہو سکتا ہے فضائل اعمال میں جی، تو یہ فضیلت اعمال ہے نا کہ ابتداء میں درود شریف پڑھنا ہے، تو ضعیف حدیث جو ہے نا اس سے عقیدے اور نئے مسئلے نہیں ثابت ہوتے، فضیلتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حدیث بھی ہے، تو اس لیے یہ درود شریف ذکر کیا، اخرج اور رحاوی فی الاربعین، روحاوی، اور علامہ دہلمی نے بھی ذکر کیا ہے مسند الفردوس میں، وفی سندہ ضعف لیکن یعمل بہ فی الفضائل، لیکن یہ جملے یاد رکھنے نا بھائی، جو حدیث ضعیف ہے وہ فضائل کے اندر کیا ہے؟ قبول ہے، بھی کسی عمل کی کوئی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو وہ قبول ہے۔ اچھا ہے نا، مسند فردوس ہے، علامہ دہلمی
یہ ہیں شیروے بن شاہردار بن شیروے بن فنا خسرو ہمدانی دیلمی ابو شجاع۔ ابن مندہ نے کہا کہ جوان حسن ذکی القلب صلباً فی السنہ، سنت میں بڑے مضبوط تھے۔ ان کے مؤلفات سے فردوس الاخبار بے معصور الخطاب المخرج علی کتاب شہاب، ابن صلاح نے کہا ہے جی مقدمہ ابن صلاح، تو نال سے کون سی نال اس دن تو سے نا کتاب چاہیے سی جی، تو ابن صلاح نے کہا ہے کہ صاحب کتاب الفردوس اس میں اس نے جمع کی ہیں صحیح بھی سقیم بھی، تو کچھ وہ بھی ہیں جو موضوع بھی ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن قولہ علی رسولہ، علی یہ سوال ہے مشہور پڑا ہوا ہے، وہم کیا جاتا ہے کہ صلاۃ لغتاً مرادف ہے کس کا، اور یہ بات ثابت ہے کہ دعا کا جو لفظ ہے جب صلہ اس کا کلمہ الہ ہونا دعا علیہ، تو یہ دلالت کرتا ہے دعائے شر پر۔ کہا جاتا ہے دعا لہو، یہ خیر میں ہوتا ہے، دعا علیہ کا معنی ہوتا ہے اس کے خلاف دعا کی، تو پھر کس طرح صحیح ہے تعدیت صلاۃ کی اللہ کے ساتھ، اللہ رسول ہی لے رسول ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو لفظ دعا میں، یہ تو صحیح ہے کہ دعا میں اللہ اور لے کا فرق ہے، خیر اور شر کا۔ بہرحال لفظ صلاۃ میں فکلّہ، پس اس طرح نہیں ہے، اس طرح کیا نہیں دیکھا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو صلاۃ کا صلہ کیا ہے؟ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں شر مراد ہے، خیر مراد ہے، لہذا صلاۃ کا صلہ علی ہے تو معنی خیر ہی ہوتا ہے، وسلموا تسلیما۔ اور وارد ہیں صلاۃ کے صیغے روایات حدیثیہ میں جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، وجہ اس میں یہ ہے فرق کہ صلاۃ اگرچہ مرادف ہے دعا کا لغتاً، لیکن نہیں واجب مترادفین کی تساوی جمیع احکام میں، یہ قانون نہیں ہے کہ مترادفین جمیع احکام میں، اور نہیں لازم یہ کہ صحیح ہو قائم کرنا ہر ایک کا مترادفین میں سے مقام دوسرے کے، یہ بھی قانون نہیں ہے، یہ بھی قانون نہیں ہے۔ پس دعا جب ہو متصل بے علا، اگرچہ فائدہ دیتی ہے دعا بھی شر کا، لیکن نہیں لازم یہ کہ ہو لفظ صلاۃ بھی اسی طرح کہ جب اس کا صلہ علا ہو تو معنی شر ہو جائے۔ اچھا جی، اللہ رسول ہی کہا ہے، اللہ نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ محض اختیار کیا ہے لفظ الرسول لفظ نبی پر، کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ یعنی رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ ہر نبی رسول تو ہے لیکن ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں، کیونکہ شرط کیا گیا رسول میں یہ کہ اس کے ساتھ کتاب جدید شریعت متجددہ ہو، اور اس طرح یہ شرط نبی کے لیے نہیں ہے۔ بس لہٰذا رسول کے اندر عظمت فخامت ہے وہ جو لفظ نبی میں نہیں ہے، مگی گل۔ ایک مذہب ہے کہ رسول خاص اور نبی عام، اور اس میں مذاہب اخر بھی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نبی اور رسول متساوی ہیں، بعض نے کہا متباینان ہیں، بعض نے اس کے علاوہ بھی کہا ہے، تو کہہ رہے ہیں میں نے تفصیل کیا مذاہب کی ان کی دلیلوں کے ساتھ، ہدایت المختاریہ شرح رسالہ عددیہ میں علم مناظرہ میں ہے۔ اچھا جی، مسئلہ سمجھو، جان اس بات کو کہ جملہ ہے نا الحمد، جی الحمدللہ، ذرا سمجھا جی،
ایک جملہ الحمدللہ کہ والصلاۃ جی جملہ الصلاۃ یا جملہ الحمدللہ احتمال ہے یہ کہ اخباریہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، احتمال ہے یہ کہ انشائیہ ہو، لیکن اخبار کی صورت میں یہ بھی ہو انشاء ذکر خبر میں۔ بہرحال جملہ صلاۃ جو ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ جتنا بھی یا یہاں جو ہے یہ خام خواہ انشائیہ قطن، یہ صلاۃ کے ایک تو نا صلی وہ تو امر ہو گیا نا، لیکن ویسے جو جملے خبر کے ہوتے ہیں مبتدا خبر وہ بھی انشاء ہی ہوتے ہیں، وہ بھی قطن، اگرچہ وہ صورتاً کیا ہوتے ہیں جیسے یہاں ترکیب کریں تو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ امتصال بے اوامر الحمد والصلاۃ، چونکہ حکم ہے کہ الحمدللہ پڑھو صلاۃ پڑھو، تو اب امتصال ماذا حاصل ہوگا اس کی، نہ کہ ان کی حشابہ سے۔ فرق کیا ہوا؟ لیکن جب کہ اخبار بالحمد جو ہے نا حمد کی خبر دینا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ متضمن ہے کس کے لیے؟ لہذا اس کے ضمن میں حمد ہو جاتی ہے، اس کے ضمن میں حمد ہو جاتی ہے۔ اور سنا جی لانشاء الحمد، لہذا ممکن ہے اس میں امران، اب الحمدللہ کو خبریہ بنائیں تب بھی ضمن میں انشاء ہوگی، انشائیہ بنائیں تب بھی انشاء حمد ہوگی، اور صلاۃ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اخبار بالصلاۃ یہ صلاۃ نہیں ہے اپنی طرف سے، نہ صراحتاً اور نہ، لہذا پس نہیں باقی صلاۃ میں مگر احتمالین کا صرف ایک، کون کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ اچھا جی وآلہ قولہ وآلہ سوال ہے، درمیان میں کلمہ الا حذف کیا ہے، وعلی آلہ کیوں نہیں کہا؟ تو مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے شدت امتزاج کی طرف بینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بین آلہ کے درمیان شدت امتزاج ہے، اس میں شدت امتزاج ہے۔ تب یہ چیزیں ہیں قبول کرو جی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب رحمہ اللہ یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار کے درمیان، سرکار کی آل کے درمیان شدت امتزاج کی طرف اشارہ کرنے کے لیے درمیان میں لفظ الا ذکر نہیں کیے جی۔ اچھا جی قولہ الطیبین الطاہرین، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ کس کا؟ طیبین، اور جمع ہے نا، مفرد تو جانتے ہیں، سارے سیگے بھی مفرد ہے، اسے جمع مذکر سالم بنائے گی، اتنے نہ میرے بچوں۔ الطیبین الطاہرین وہ یا تکرار تاکیدی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یا یہ تاسیس ہے۔ پہلے کا معنی طیبین کا معنی اور ہے، طاہرین کا معنی اور ہے۔ بائیں تو تصویر بائیں طور کے مراد دو میں سے ایک سے تنزع امراض باطنہ سے، کہ وہ امراض باطنہ سے پاک ہے، وہ امراض باطنہ سے پاک، اور دوسرے کا معنی ہے تنزع من علل ظاہرہ، کہ ظاہری جو ہے نا وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہیں جی، اندر سے بھی شریعت کے مطابق ہیں، ظاہر بھی شریعت کے علل ظاہرہ سے مراد بخار وغیرہ نہیں، بے ظاہراً شریعت کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، باطن شریعت کے خلاف یہ بھی نہیں۔ اچھا جی قولہ فیقول، اب یہ آگے شرح جی، آگے سمجھ ترجمہ کر دو ایک بار۔ ساری حمدیں مختص ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی ساری آل پر جو طیبین طاہرین ہیں۔